وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب آج پھر جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ سے محبت کرنا ہر امتی کا فرض ہے. نبی کو جانے بغیر نبی سے محبت نہیں کی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر جانیں گے اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات سے جس قدر واقف ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بھی اسی قدر سچی ہوگی. لہٰذا سچی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے بغیر ناممکن ہے. ہم میں سے آپ میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں. سیرت کا پڑھنا آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ موجودہ دور میں جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے نہیں تو دفاع کیسے کریں گے؟ بغیر جانے دفاع نہیں کی جا سکتی. غیر مسلم ہم سے سوال کر لیں تو بنا جانے کیسے جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں، دوست نہیں، اپنے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والوں میں بہت سارے غیر مسلم بھی آتے ہیں جو اسلام کے مخالف مانے جاتے ہیں. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور ان میں سے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوتی ہے وہ اسے پا لیتے ہیں. ہندوستان کے ایک مشہور شاعر گزرے جگناتھ آزاد نے اردو زبان میں بہت ساری شاعریاں لکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے نعتیہ اشعار کہے. عرب کا چاند سیرت کی ایک کتاب اردو میں لکھی ہے، وہ بھی ایک غیر مسلم سوامی نے لکھی ہے. سیرت پڑھنے کے بعد اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور سائنٹسٹ مائیکل ہارٹ نے ہر طرح کی ریسرچ کر کے پوری انسانیت میں سے 100 لوگوں کو جمع کیا جن کا تاریخ پر بہت اثر پڑا اور ان میں سب سے اعلیٰ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور بنا کسی تعصب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین انسان قرار دیا. پوری دنیا کے ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان کی صورت میں بلند کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ ہی کی اتباع کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے قریب ہو سکتے ہیں. علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھائی جاتی تھی جیسے قرآن پڑھایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہم مسلمانوں کے لیے روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے. نسب اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ کو معلوم ہے نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب کا مطلب ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، دادا اور پردادا کا نام پڑھیں گے اور ان کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پیچھے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ان کے پردادا ہاشم کے نام پر بنو ہاشمی کہلاتا ہے۔ اب ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پردادا ہاشم کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ہاشم قریش کے ایک بہت بڑے اور قابل احترام لیڈر تھے، اور وہ بہت مالدار بھی تھے، یعنی کہ وہ بہت امیر بھی تھے۔ وہ اللہ کے گھر آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے تھے۔ یہی ہاشم وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے قریش کے لوگوں کے لیے تجارتی سفر شروع کیا، ایک مکہ سے شام تک اور دوسرا مکہ سے یمن تک۔ اس سے قریش کے لوگوں کی بہت مدد ہوئی۔ ہاشم کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے اور ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بیمار پڑ گئے اور ملک فلسطین کے شہر میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا دیا۔ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا، جس کا مطلب ہے وہ جس کے سر پر سفید بال ہوں۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو قریش قوم کا لیڈر بنا دیا گیا، اور اب اللہ کے گھر کے مہمانوں کے کھانا کھلانے کی ذمہ داری مطلب کی تھی۔ مطلب بھی بہت عزت والے اور بہت سخی تھے۔ بہت سالوں بعد جب ان کو اپنے بھائی کے بیٹے شیبہ کا پتہ چلا تو وہ شیبہ کو مکہ لے کر آ گئے۔ مکہ کے لوگوں نے سمجھا کہ شیبہ مطلب کا غلام ہے، اور اس لیے شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے، کیونکہ عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اب ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ عبد المطلب بڑے ہو کر خوبصورت اور عقل مند ہو گئے تھے۔ ان کی قوم نے ان کو دل سے چاہا اور بہت عزت اور قدر کی۔ اب عبد المطلب قریش کے لوگوں کے لیڈر بن گئے تھے۔ اپنے بابا، دادا اور پردادا کی طرح عبد المطلب بھی بہت بڑے دل کے تھے اور بہت سخی تھے۔ وہ نہ صرف لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے بلکہ جانوروں اور پرندوں کو بھی کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے تھے۔ کیا آپ کو زمزم کے معجزے کا واقعہ یاد ہے؟ جب بی بی ہاجرہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی کوششوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کنویں سے پانی کا فوارہ جاری کیا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ بہت سالوں بعد یہ زمزم کا کنواں مٹی اور ریت سے بھر گیا اور غائب ہو گیا۔ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں زمزم کا کنواں کی جگہ بتائی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس جگہ کی کھدائی کی اور اس طرح زمزم کا کنواں پھر سے ڈھونڈنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایک اور اہم واقعہ جو عبد المطلب کے دور میں پیش آیا تھا، جب ابراہہ نے اپنی طاقتور فوج کے ساتھ کعبہ پر حملہ کا ارادہ کیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن میں اصحاب الفیل کے نام سے آیا ہے۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے۔ یہ واقعہ سورہ فیل میں آیا ہے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ یہ ہے کہ ابراہہ یمن کا گورنر جنرل تھا اور وہ چاہتا تھا سب لوگ کعبہ جانے کے بجائے اس نے جو یمن میں بہت بڑا چرچ بنایا ہے وہاں لوگ عبادت کرنے اور حج کرنے جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تو ابراہہ 60,000 کے لشکر اور 1 درجن ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو گرانے
کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ابراہہ کی فوج سے بچایا جائے اور ان کے قبلے کعبہ کو بھی بچایا جائے، اور پھر عبد المطلب نے لوگوں سے کہا، گھروں سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤ، اور یہ کہ اللہ اپنے گھر کعبہ کی حفاظت خود کریں گے۔ جب ابراہہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچا تو ہاتھیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ ابراہہ کے لوگوں نے ہاتھیوں کو تیز اور شارپ ہتھیاروں سے چبویا، پھر بھی ہاتھیوں کو اثر نہ ہوا۔ ہاتھی کعبہ کی طرف جانے کے لیے کسی طرح نہ اٹھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ پرندوں نے ابراہہ کے لشکر پر پتھر اور کنکریاں برسائیں، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے پھس کی طرح کر دیا۔ سب اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب سے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا کے کعبہ کو کیوں بچایا؟ اس زمانے میں رومیوں اور فارسیوں کی بہت طاقتور حکومتیں تھیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے پوری دنیا کو دکھا دیا کعبہ اللہ کا گھر ہے اور بہت عظیم ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے عبد المطلب کے پختہ ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں کچھ کا نام ہے عباس، حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عبداللہ۔ اب ہم آپ کو عبداللہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ عبداللہ عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت اور چہیتے تھے۔ عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی صاحبزادی تھی۔ ان کے والد بنو زہرہ کے سردار تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد عبداللہ تجارت کے لیے یثرب یا شام گئے، اور واپسی میں مدینے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ کچھ ماہ بعد حضرت آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش سے پہلے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو عبداللہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ عبد المطلب اپنے پوتے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے اور آپ کو خانہ کعبہ لے جا کر اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت کی دعائیں کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ عبد المطلب کو یقین تھا ان کے پوتے کی تعریف پوری دنیا میں کی جائے گی، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال ابراہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں کافی اختلافات ہیں، واللہ اعلم، اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ اس سفر کو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں جاری رکھیں گے۔ خوش رہیے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين